انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ان کے بجلی کے ٹیرف تقریباً 6 سے 9 سینٹ کے درمیان میں، ان کے گیس کے ٹیرف $5 سے لے کے $7.5 تک ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر پڑوسی ملک میں آپ کے بجلی کا ٹیرف 7 سینٹ ہو، 8 سینٹ ہو اور آپ کے یہاں 9 سینٹ ہو، اور وہ 9 سینٹ 1 جولائی سے 18 سینٹ ہو جائے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ 1 جولائی سے ہمارے ٹیرف سلیپس کر جائیں گے۔ تو اگر یہ لیپس کرتے ہیں تو ہم بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ویتنام، ان کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ ایون انڈیا میں ایسا نہیں ہے، وہاں گھروں میں یا کمرشل سیکٹر میں وہاں سلنڈر والی گیس چلتی ہے، پائپ والی گیس نہیں چلتی۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اوور دی ایئرز سیاست دانوں نے اپنا منشور بیچنے کے لیے انہوں نے گاؤں گاؤں میں گیس بانٹ دی۔ انہوں نے پہلے صنعت کو ترجیح دی، صنعت کو ترجیح دینے سے چولہا چلا، چولہا چلنے سے وہاں پہ خوشحالی آئی اور ترقی آئی۔ ہم ادھر تھوڑا سا ریورس میں چل رہے ہوتے ہیں، پہلے برج بنا لو، پہلے سڑکیں بنا لو، جن چیزوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں پہلے وہ کرتے ہیں، جن سے چولہا چلنا ہے ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے۔ پڑوسی ملک ممبئی یا دلی میں گھروں میں پائپڈ گیس کا کانسیپٹ نہیں ہے، لوگ خود اپنا LPG کا سلنڈر لیتے ہیں، تو ہم نے یہ سارا کیوں ادھر کیا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بجٹ میں جو سبسڈیز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اس سال کے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ آج آپ جو IMF کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں $1.5 بلین لینے کے لیے، 2.5 کروڑ لوگوں کو امپلائی کرتی ہے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی۔ اس میں سے 70 لاکھ بندہ آل اکراس پاکستان، میجورٹی پنجاب میں فارغ ہو چکا ہے۔ میں خدشہ ہے کہ 1 جولائی کے بعد بہت ساری ملیں چل نہیں سکیں۔ ہاں، جیسے حمزہ عرفان آپ دیکھ رہے ہیں پیپل TV، اس ٹائم ہم ایک انڈسٹریز کے ساتھ موجود ہیں، تو ہم بات کریں گے کہ جیسے ہمارے ملک کی معیشت بیٹھتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے، ویسے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی گرتی جا رہی ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر کیا کیا مسائل آ رہے ہیں جو ہمارے اگر دیکھا جائے ملک کی معیشت کو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ آپ تو ٹھیک ہوں گے، لیکن جو ہماری انڈسٹری کی صورتحال ہے وہ جی بیٹھتی جا رہی ہے۔ تو سر یہ بتائیں، اب پہلے تو اپنے جو فرم کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد ہم باقی کویشچن پوچھیں گے۔ جی، غازی فیبرکس انٹرنیشنل لمیٹڈ ایک اپنی نوعیت کا ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل کمپنی، 3 ملوں پہ کنسسٹنٹ لگایا گیا تھا 1990 میں۔ یہ اپنی مثال کا پہلا پروجیکٹ تھا پاکستان میں جو 1988 میں کنسیو کیا گیا، اینڈ ریکارڈ ٹائم 18 سے 24 مہینوں کے اندر 3 ملوں کو اکٹھے پروڈکشن میں لایا گیا 1990 میں۔ یہ سٹارٹ اپ میرے والد صاحب نے کیا تھا، اینڈ وہ بیسکلی اوورسیز پاکستانی تھے جن کا ہمیشہ ایک خواب تھا کہ میں واپس پاکستان آؤں یا پاکستان میں جو ہے انویسٹ کروں۔ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ابھی تک کوئی مثال نہیں ہے کہ 3 ملیں اکٹھی لگائی گئیں، تو یہ اپنی نوعیت کا اکیلا ایسا پروجیکٹ ہے کہ 3 ملیں اکٹھی لگائی گئیں، 1990 میں پروڈکشن میں لائی گئیں، اور پھر اس کے بعد 1994 میں ان کی بجلی کی ریکوائرمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور کمپنی غازی پاور کے نام سے لگائی گئی تھی، جو کہ ایک اسمال پاور پروڈیوسر ہے، 21 میگا واٹ جنریٹ کرتا تھا ان 3 ملوں کی بجلی کے لیے، پلس 4 کلومیٹر ریڈیس میں 8 اور ملوں کو سپلائی کرنے کے لیے۔ تو یہ ہماری بیک گراؤنڈ ہے۔ چلیں اچھا سر، میں یہ پوچھوں گا کہ اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں تو ہمارے GDP میں کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کا؟ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پاکستان کی، وہ آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا 46% حصہ ہے۔ آپ کی GDP اوور آل میں اس کی کنٹریبیوشن 8.5 سے 10% کے قریب ہے، اینڈ آپ کی جو اجتماعی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی، اس کا 62 سے 65% حصہ ہے۔ تو آپ کی ایکسپورٹ میں جو سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے یا اسٹیک ہولڈر ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان ہے۔ تو اگر موجودہ صورتحال کی بات کیجیے تو اب کیا جا رہا ہے کنٹریبیوشن؟ دیکھیں، اگر اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ پچھلے سال پاکستان کی اجتماعی ایکسپورٹ اور اس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نے ایک نیا ریکارڈ ہدف حاصل کیا تھا، تو پچھلے سال آپ کی 30 جون 2022 تک اجتماعی ایکسپورٹ $31.5 بلین تھی۔ یہ 25 سے 26 بلین ڈالر کے لیول سے اٹھ کے $31.5 بلین پہ گئی، اور جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی جو سن 2010 سے لے کے 2015 تک سٹیگننٹ تھی، ایک جگہ پھنسی ہوئی تھی، 12 سے $14.5 بلین کے درمیان میں، وہ $19.5 بلین پہ آئی۔ سو لہٰذا پچھلے سال آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ $31.5 بلین تھی،
اینڈ اس میں آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $19.5 بلین تھی. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو 25 سے 30% پلس کا گروتھ ہے جو آپ نے آپ کی ٹیکسٹائل صنعت نے آپ کو کر کے دکھایا پچھلے سال. اس سال کا ڈیٹا انفارچونیٹلی منفی ہے، جس طرح ہمارے ملکی حالات ہیں، اکنامک حالات ہیں، کوئی ہماری پالیسیز ہیں، ایک تھوڑا سا گلوبل سلمپ بھی تھا. تو ابھی تک جو 11 مہینے کا ڈیٹا ہے اس میں اجتماعی ایکسپورٹ کو $25 بلین پر آئی ہے. 30 جون 2023 تک، جو آج سے 10 دن کے وقفے پہ 9-10 دن کے وقفے پہ، اس وقت تک ہمارا خیال ہے کہ یہ میکسیمم اس میں $2 بلین ایڈ ہوگا. 27 تک چلی جائے گی جس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 1.1-1.2 ہوگی، باقی $700-800 ملین آپ کی نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوگی. تو یہ ایک اوور آل $4 سے $4.5 بلین کا آپ کو ڈراپ ان ایکسپورٹ صرف ایک سال کے اندر نظر آ رہا ہے. تو اگر سر امپلائز کی بات کی جائے تو کتنے امپلائز اس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اٹیچ ہیں ٹیکسٹائل کے ساتھ؟ دیکھیں، پاکستان کی جو ٹیکسٹائل صنعت ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 2-2.5 کروڑ لوگوں کو امپلوائے کرتی ہے، ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. اس میں سے 70 لاکھ بندہ آل اکراس پاکستان، میجورٹی پنجاب میں فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انرجی چیلنجز پنجاب کے ہیں. شاید صوبہ سندھ کے یا کے پی کے نہیں ہیں، پنجاب کے سب سے زیادہ ہیں. تو 70 لاکھ بندہ فارغ ہو چکا ہے. اور ہمیں خدشہ ہے کہ 1 جولائی کے بعد بہت ساری ملیں چل نہیں سکیں گی، چونکہ میں ایپٹما کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں ایز ایپٹما کا سینئر وائس چیئرمین، ایپٹما نارتھ زون پنجاب اور کے پی. تو جو ہمارے ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفز تھے، یعنی کہ بجلی اور گیس کے کمپیٹیٹیو نرخ، وہ ہمیں پچھلے 3-3.5-4 سال سے لگاتار مل رہے تھے. اسی کے پیرائے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ 1 جولائی سے ہمارے ٹیرفس لیپس کر جائیں گے. تو اگر یہ لیپس کرتے ہیں تو ہم بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ویتنام، ان ممالک جو ہمارا کمپٹیشن ہے ان کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. سر وہ تو آلریڈی کمپیٹ نہیں کر سکتے، پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سر آخر کیا وجوہات ہوئی کہ ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں بجلی اور گیس کی قلت ہے، کوانٹٹی کی بھی قلت ہے، ریٹ کی بھی قلت ہے. جو آپ کے ریجنل کمپیٹیٹرز جن کا میں نے نام لیا، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ان کے بجلی کے ٹیرف تقریباً 6 سے 9 سینٹ کے درمیان میں، ان کے گیس کے ٹیرف $5 سے لے کے $7.5 تک ہیں. یہ چیز ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باور کرا چکے ہیں، اخباروں میں ایڈ شائع کروا چکے ہیں، ڈان میں، بزنس ریکارڈر میں، اب یہ اردو میں بھی شائع کرا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر پڑوسی ملک میں آپ کے بجلی کا ٹیرف 7 سینٹ ہو، 8 سینٹ ہو، اور آپ کے یہاں 9 سینٹ ہو، اور وہ 9 سینٹ 1 جولائی سے 18 سینٹ ہو جائے اینڈ گورنمنٹ وہ سے ہمیں ایکسٹینڈ نہ کرے، اور اگین پورے ریجن کی سب سے مہنگی گیس ہم لے رہے ہوں، تو اس پہ کیسے آپ کی صنعت چلے گی؟ آپ اپنی مہنگائی کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اپنی مہنگائی سے آپ لوکل انڈسٹری چلا سکتے ہیں، لیکن ایکسپورٹ برآمدات والی صنعت نہیں چلا سکتے، وہ بالکل نہیں چل سکتی. تو سر اگر بات کریں ہم انڈیا کی یا بنگلہ دیش کی، تو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ امپلائیز وغیرہ وہ مطلب سستی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی صورتحال بنتی جیسے کہ لیبرز لا ہے، لیبر یونین، کیا اس کا بھی کوئی صورت افیکٹ پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے لیبر لا یا لیبر یونینز کا اتنا ایشو نہیں ہے. پاکستان اور پاکستان میں جتنی ٹیکسٹائل صنعتیں ہیں وہ ساری انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO لاس کے ساتھ کمپلائنٹ ہیں، اور جتنی ہماری انسپیکشنز ہوتی ہیں یورپین امریکن بائرز کرتے ہیں، اس میں جتنی لیبر لاز، ورک پلیس، آکوپیشنل ایشوز، کمپلائنسز کرنی پڑتی ہیں، تو وہ ہمارے یہاں بنگلہ دیش سے ایکچولی بہتر ہیں. ہمارے یہاں انڈسٹری سیٹ اپ بنگلہ دیش سے فار بیٹر ہے. ہم بنگلہ دیش کے پاس نہ کپاس ہے، نہ وہاں پہ کوئی پولیسٹر کا پلانٹ ہے. ہمارے یہاں پولیسٹر کے پلانٹ بھی ہیں، ہم اپنی خود کپاس اگاتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے 3 یا 5 سال سے کنسسٹنٹ کراپ فیلئر ہوتے رہے. تو دیکھنے والی جو لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بغیر را مٹیریل کے ہم سے ایکسپورٹ میں 3 گنا پہ کیسے تقریباً پہنچا ہے. پچھلے سال انہوں نے کوئی تقریباً $50 بلین کی ایکسپورٹ، جو کہ 98% ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے، اس پہ کلوز کیا. ہم نے $19.5 بلین پہ کلوز کیا. تو ایک ملک جو بعد میں قائم ہوا پاکستان کے بعد، وہ کیسے اتنا آگے نکل گیا، ہم اتنے پیچھے کیوں رہے؟ ہم اسے 2% کا کہتے تھے، آج 2% کے اندر ہی ہماری انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے. جی
بہت سی انڈسٹریل جو شفٹ ہو چکے ہیں جی. سر انفارچونیٹلی اگر آپ آج بھی ڈھاکہ جائیں یا چٹاگانگ جائیں تو شاید ان کا انفراسٹرکچر ہماری طرح اتنا ڈیولپ نہیں ہے. ہمارا زیادہ شاید فوکس رہا ہے سڑکیں بنا لو, ادھر سے برج نکال لو, ادھر سے انڈر پاس نکال لو. بنگلہ دیش میں ایئرپورٹ سے لے کے ڈھاکہ شہر تک جاتے جاتے اگر رش ہو 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, ورنہ آدھا پونا گھنٹہ. وہاں 2 یا 3 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے تھے, اب وہاں پہ ہوٹلز آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے صنعت کو ترجیح دی, صنعت کو ترجیح دینے سے چولہا چلا, چولہا چلنے سے وہاں پہ خوشحالی آئی اور ترقی آئی. ہم ادھر تھوڑا سا ریورس میں چل رہے ہوتے ہیں, پہلے برج بنا لو, پہلے سڑکیں بنا لو, جن چیزوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں پہلے وہ کرتے ہیں, جن سے چولہا چلنا ہے ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. دوسرا جی اب تو ایک اور طرف فوکس آ گیا کہ شاید انڈیا نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہے, امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں سر جو لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے تھا؟ اب تو میرا ریسنٹلی وزٹ ہوا تھا سیالکوٹ کے اندر, جتنے سر لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ ساری انڈسٹری جو ہے لومز وغیرہ وہ ساری بند ہو چکی ہیں. اگر فیصل آباد کی بات کی جائے 400-500 سر انڈسٹری جو بند ہو چکی ہے. دیکھیں سر, ہماری جو سب سے بڑی کاسٹ ہے نا وہ ہے بجلی اور گیس, توانائی. اس کے بعد ہماری کاسٹ ہے لیبر. لیبر میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم اتنے مہنگے نہیں ہیں, ہم الحمدللہ ابھی بھی کمپیٹیٹیو ہیں. کوئی اس کے برعکس کہے تو وہ غلط کہتا ہے. بنگلہ دیش سے ہم اب مارجنلی مہنگے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی کاسٹ اوپر گئی ہے. انفلیشن خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں, ساری دنیا کا. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کل کو نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ بجلی میں گیس میں کیا ہوگی. سردیوں میں ہمارے پاس گیس ہوتی نہیں ہے, اور ہماری اپنی زمین کے نیچے جو گیس ہے وہ ریپڈلی ختم ہو رہی ہے, اور پاکستان کو امپورٹ کرنی ہے. امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس لمیٹڈ پیسے ہیں, ان پیسوں میں ہم لمیٹڈ کوانٹٹی امپورٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے یہاں صنعت کو اتنی ترجیح دی نہیں گئی, ہمارے یہاں ڈومیسٹک اور کمرشل ایکسپینشن کو زیادہ ترجیح دی گئی. وہ کرتے 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 ایک چیز جو آپ کی زمین کے نیچے ریپڈلی ختم ہو رہی ہے وہ ہم نے سارے گھر میں بانٹ دی, سارے محلے میں, پورے ملک میں بانٹ دی. جبکہ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے, ایون انڈیا میں ایسا نہیں ہے. وہاں گھروں میں یا کمرشل سیکٹر میں وہاں سلنڈر والی گیس چلتی ہے, پائپ والی گیس نہیں چلتی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اوور دی ایئرز سیاست دانوں نے اپنا منشور بیچنے کے لیے وہ انہوں نے گاؤں گاؤں میں گیس بانٹ دی. تو وہ ایک چیز اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو, کویت کی طرح, آذربائیجان کی طرح, قزاقستان کی طرح, تو آپ وہ آسمان میں بھی کھلی چھوڑ دیں استعمال کرنے کا بعد پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ایک پریشیس وسائل ہے اور وہ آپ نے گھر گھر میں بانٹ دی ہے, اور باہر سے آپ $13-14 سے لے کے پچھلے سال تو اس کے انٹرنیشنل ریٹ $40 سے $50 تک گئے. اور وہ اگر آپ گھروں میں $1-1.5 پہ بل کر رہے ہیں اور آپ انٹرنیشنلی $25 سے $40 تک امپورٹ کریں تو وہ خسارہ کون بھرے گا؟ یہ ایک مطلب تلخ ریالٹیز ہیں جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑنا ہے. اگر پڑوسی ملک ممبئی یا دلی میں گھروں میں پائپڈ گیس کا کانسیپٹ نہیں ہے, لوگ خود اپنا LPG کا سلنڈر لیتے ہیں, تو ہم نے یہ سارا کیوں ادھر کیا؟ اس پہ بین لگایا گیا ہے. اب جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, کالونیز ہیں, وہاں پہ پائپڈ گیس کا تصور نہیں ہے یا پورا ریٹ چارج ہو رہا ہے, لیکن جو آلریڈی آپ کر چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر ابھی جو پاکستان میں بجٹ آیا تو اس میں کوئی سبسڈی دی گئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بجٹ میں جو سبسڈیز ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اس سال کے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا, جبکہ پچھلے 2 سال سے پھر بھی گیس کی مد میں اور بجلی کی مد میں رکھا جاتا تھا. وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا باور کرا دوں, ٹیکسٹائل انڈسٹری سبسڈی نہیں مانگتی. ہمیں اگر آپ کاسٹ پہ گیس دیں گے نا, ہم پھر بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے سیکٹرز کی انیفیشنسی, کسی اور سیکٹر کی چوری اور گردشی قرضے کی ریکوری کو اگر آپ کوشش کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ڈالیں یا پیئنگ انڈسٹری پہ ڈالیں, خالی ٹیکسٹائل نہیں, اور بھی B3 B4 ٹیرف کے جتنے بھی کنزیومرز ہیں, اگر آپ ان کے سر پہ اس کو اپلوڈ کر کے ڈالیں گے کہ جو بلوں کی پوری ادائیگی کر رہا ہے اس کو ذبح کر دو, تو سر پھر الٹیمیٹلی وہ بھی کلیپس کر جائیں گے. تو وہ اس طرح تو ملک آپ کا نہیں چلے گا نا. تو سر اگر ہم بات کریں تو کون سی ایسی گورنمنٹ تھی جس نے سبسڈی دی ہے یا سپورٹ کیا ہے ہمارے انڈسٹریلس کو؟ دیکھیں جو تھی پچھلی گورنمنٹ, انہوں نے ایک اچھا ٹیکسٹائل پیکج دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری ریوائیو ہوئی تھی اور کئی بند صنعتیں چلی تھیں, اینڈ اس کی وجہ سے روزگار, خوشحالی, آپ کی ایکسپورٹس بڑھی تھیں, آپ کی ٹیکسیشن بھی بڑھی تھی. اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو ارلی مشرف ایرا میں یا بیچ میں بھی جو حکومتیں ہیں 2008 سے 2013, انہوں نے بھی تھوڑا سا سپورٹ کیا. جن حکومتوں میں ایکسپورٹس گرتی گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. جن حکومتوں میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی گئیں, اٹ مینس کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ پازیٹیولی سپورٹ کیا. ٹیکسٹائل سیکٹر کسی قسم کی سبسڈی نہیں مانگتا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کاسٹ پہ بجلی دیں, کاسٹ پہ گیس دیں. آج آپ جو
IMF کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں $1.5 بلین لینے کے لیے. یہاں 2018-19 میں دی ہوئی مراد کا نتیجہ آپ کے پاس 2022 کی ایکسپورٹ میں آیا کہ ایک سال کے اندر 2022 کی ایکسپورٹس آپ کی $4 بلین سے بڑھ گئی. اگر وہ ایک ٹرینڈ کنٹینیو رہتا جس طرح کچھ 2013 سے 18 میں LTFF کا پیکج دیا گیا اور پھر 2018 سے 2022 تک ٹرف کا پیکج دیا گیا, یہ انسینٹیوائزڈ لو مارک اپ انڈسٹریل فائنینسنگ اسکیمز تھیں جو اسٹیٹ بینک نے لانچ کی, اس میں بہت صنعت لگی. اب ہوا کیا ہے کہ جب آپ نے کمپیٹیٹیو بجلی گیس کے نرخ واپس لے لیے ہیں, وہ صنعتیں کھڑی ہو گئی ہیں, لیکن وہ بجلی کی قلت یا گیس کی قلت یا بجلی اور گیس کے کمپیٹیٹیو نرخ نہ ملنے پہ اب چل نہیں پا رہی. اور بہت ساری صنعت آپ کی پنجاب میں بند ہو گئی ہے اور سندھ اور KP میں پارشل کیپیسٹیز پہ چل رہی ہے. اگر آپ آج کمپیٹیٹیو ٹیرفس کمٹ کر دیں آنے والے 5 سال کے لیے کہ آپ بجلی 9 سینٹ پہ دیں گے, گیس $7.5 سے $9 پہ دیں گے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. بے شک ایک گلوبل ریسیشن ہے یا انٹرنیشنلی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی مانگ شاید اس وقت کم ہوئی ہے, لیکن یہ پھر سے بڑھ جائے گی, اور جب بڑھے گی تو ہمیں اس پوزیشن میں ہونا ہے کہ ہم اس میں اپنا ایک شیئر کلیم کر سکیں. سر آپ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, ہم نے ہی ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں جو ہم امپلیمنٹ کریں تو بہتر ہو سکتی ہیں ہماری ٹیکسٹائل؟ دیکھیں, آپ کو بجلی اور گیس پہ تو ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی. آپ کو اپنی لیبر اورینٹیشن, لیبر کی ٹریننگ, اچھے ووکیشنل ایجوکیشنل لیبر ٹریننگ سینٹرز پہ کام کرنا ہے. ہم روایتی طور پہ دھاگا اور کپڑا بناتے رہے ہیں, کورا کپڑا اور دھاگا, لیکن ہم گارمنٹ نہیں بناتے رہے, ویلیو ایڈڈ فنش پروڈکٹ نہیں بناتے رہے. اس کا رجحان بڑھ رہا ہے اور آپ ساری عمر ایک کموڈٹی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے, آپ اینڈ پروڈکٹ بنا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. جن ملکوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایکسپورٹس اپنی بڑھائی ہیں, انہوں نے بیسک پروڈکٹ ایکسپورٹ کر کے نہیں کی, انہوں نے اینڈ پروڈکٹ, چاہے وہ تولیہ ہے, بیڈ شیٹ ہے, گارمنٹ ہے, جینز ہے, یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو ٹرینڈ شو کر رہی تھی پاکستان میں. انفارچونیٹلی اوور آل اکنامک حالات کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں. ڈی ویلیویشن ہوئی تو تاثر یہ تھا کہ ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس کا الٹ ہوا ہے. ڈی ویلیویشن سے کوئی آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی, رادر آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. لہٰذا آپ کو اپنی کرنسی کو سٹیبل کرنا ہے, آپ کو اپنی لیبر کو ٹرین کرنا ہے, آپ کو اپنی کپاس جو آپ کی ایک کیش کراپ ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی کراپ ہے, آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہے. انگریزی میں کپاس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ ایسی فصل ہے جس سے زمیندار نقد پیسے اپنے گھر لے کے جاتا ہے. اس کا پچھلے 5-6 سال سے ایک فیلئر رہا ہے. آپ 14 ملین بیل کے پروڈیوسر تھے اپنی پیک پہ, آپ گرتے گرتے پچھلے سال 5-5.5 ملین بیل پہ آ گئے. لوگوں نے بھی تنگ آ کے مکئی, آلو, چارہ, گنے, مختلف چیزوں میں, منجی, چاول میں چلے گئے. تو کپاس کا آپ کو ریوائول کرنا ہے کیونکہ کاٹن آج بھی بہت پہنی جاتی ہے اینڈ کاٹن ایک بیسک فائبر ہے. تو آپ کو کپاس کا ریوائول کرنا ہے, وہ وداؤٹ انٹینسو ریسرچ اور پراپر بیج نہیں ہو سکتا. اچھا سر, اگر ہم بات کریں تو پوٹینشیل کیا ہے پاکستان میں, اگر بات کریں؟ دیکھیں, دنیا کی ٹیکسٹائل مانگ سالانہ $850 سے $900 بلین ہے. اس میں پاکستان کا اجتماعی شیئر 1.2% سے پچھلے سال کی ریکارڈ ایکسپورٹ جو کی تو وہ 2.2 پہ گیا. سو جو آپ نے پوٹینشیل کی بات کی ہے, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا اس میں حصہ کوئی تقریباً 15% ہے اور چائنا کا اس میں کوئی 38% ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر آپ اپنا پچھلے سال کا جو شیئر تھا 2.2%, اس میں اگر آپ 1% ایڈ کر لیں تو آپ کی ایکسپورٹ ڈبل ہو سکتی ہے. یہ اس کا پوٹینشیل ہے. اور اگر آپ کی ایکسپورٹ ڈبل ہوتی ہے, نہ آپ کو کسی IMF کی ضرورت پڑتی ہے, نہ آپ کو کسی ورلڈ بینک کی ضرورت پڑتی ہے, ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, ملک آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے, آپ کی امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, آپ کی ٹیکسیشن بڑھ جائے گی, آپ کو بجلی اور گیس کے نرخ مہنگے نہیں کرنے پڑیں گے, کچھ ہم اسٹرکچرل ریفارمس کر لیں اپنے, تو پوٹینشیل تو بہت ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری حکومت وقت اور پالیسی میکرز ویدر موجودہ یا ویدر اگلی اس پہ فوکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو سر لاسٹ کویشچن پوچھ کے انٹرویو وائنڈ اپ کروں, تو آپ کی کوئی کمپنی کے اندر کوئی ورک شاپ ایسی کروائی جاتی ہے جس میں آپ کے امپلائیز کو ٹرین وغیرہ کیا جائے؟ ہم ٹائم ٹو ٹائم ایسی ورک شاپس کرتے ہیں جس میں امپلائیز کو ٹرین کرتے ہیں, ساتھ میں ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی یورپین یونین سے امریکہ سے امینڈمنٹس ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے ورکرز کو پھر ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے
ورک شاپس رکھنی پڑتی ہیں, ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اسی بات سے مجھے ایک کویشچن اور یاد ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ان کا ایگریمنٹ ہے یورپین یونین کے ساتھ, تو ہمارا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سر ہمارا بھی ایک سر ہمارا بھی ایک ایگریمنٹ ہے, اسے جی ایس پی کہتے ہیں, جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرینشیل ٹیرفس, جی ایس پی پلس, جو کہ ہمیں 2014 کے اخیر میں ملا تھا. اب وہ ایک 10 سال کا معاہدہ تھا, وہ لیپس کرنے لگا 2023 کی اخیر پہ, یعنی کہ سال کے اخیر پہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپ کا ری ایڈمیشن پھر سے ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس کے تحت آپ کی وہ آپ کو دیا تھا یورپ نے, اس کے تحت آپ کی یورپ کو ایکسپورٹ 3 گنا بڑھ گیا. ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, لیکن آپ کی روایتی ایکسپورٹ امریکہ سے زیادہ اب یورپ میں ہوتی ہے, یورپ کے 27 ممبر ممالک میں ہوتی ہے. تو اگر آپ کا جی ایس پی پلس رینیو نہیں ہوتا تو آپ کی ایکسپورٹ ٹو یورپ بہت زیادہ گر جائے گی. اس میں ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں کنونشنز فالو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں سیاسی استحکام چاہیے جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں. آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو کر گئی ہے, آپ کا آئی ایم ایف نہیں ہو رہا, ڈیفالٹ کی ہم خبریں سنتے ہیں. جب تک ان چیزوں سے ہم نکلیں گے نہیں نا, تب تک آپ کو کوئی لارج اسکیل ٹریڈ بینیفٹس ملیں گے نہیں. کیونکہ ظاہر بائر جس نے آپ سے مال لینا ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ مال یا وہ پروڈکشن ڈلیور بھی کر سکیں گے کہ نہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ماضی کی حکومتوں کا فیلئر ہے کہ آپ امریکہ سے کوئی ٹریڈ انسینٹیو کیوں نہیں لے سکیں, جبکہ بنگلہ دیش یا دنیا کے 23 سے 24 اور ممالک کو ڈیوٹی فری ٹریڈ ملا ہوا, تو پاکستان کو کیوں نہیں ملا؟ چلیے بہت شکریہ سر, تھینک یو, بڑی مہربانی.